میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اس کو سام سونگ گیا تھا۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان خان بیٹھا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں اور گردن کی رگیں بھی تنی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ نور جانتی تھی کہ اس کے غصے کی کیا وجہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز سن کر اپنی جگہ پر جم گئی۔ یہاں آؤ، دو ٹوک انداز میں اسے حکم دیا گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی جادوئی چھڑی ہو جس کو گھما کر وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ ابھی اور اسی وقت یہاں پر آؤ۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ آلتو جلالتو آئی بلا ٹالتو، یہ سن کر ذیشان خان نے اس کو غصے سے گھورا۔ کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی تھی؟ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ الحمدللہ، میں بہرا نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ خسیانی سی ہنسی ہنس گئی۔ سامنے بیٹھو، ایک نیا حکم موصول ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے گردن چکا دی اور اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اس بار میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی، بلکہ ہادی پرچیاں بنا کر ایگزام ہال میں لے کر گیا تھا۔ ساری چیٹنگ اس نے کی ہے۔ مجھے بھی اس نے ہی بتایا تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا پول خود ہی کھول دیا تھا۔ ذیشان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں سوال کرتے ہوئے کہا، کس کی اجازت سے تم چودھری کی حویلی گئی تھی؟ ابھی جو تم نے کہا ہے اس کے بارے میں تو میں تم سے بعد میں سوال کرتا ہوں۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ سو بے وقوف مرے ہوں گے تب میں پیدا ہوئی ہوں گی، اس نے خود ہی اپنے آپ کو کوسا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے چودھریوں سے دور رہو۔ میں ان کی حویلی نہیں گئی تھی، میں تو ان کے باغ۔ کیا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اگر تایا جان کو پتہ چل گیا؟ تایا جان کو تو اب میں خود جا کر بتاؤں گا۔ بہت ہو گیا ہے تمہاری منمانیاں، بہت برداشت کر لی ہیں، لیکن اب نہیں۔ اور یہ تم نے کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب حویلی آتی ہو تو انسانوں جیسے کپڑے پہنا کرو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں لڑکی ہوں یا لڑکا۔ وہ پرجوش انداز میں بولی اور اپنی پی کیپ گھمانے لگی۔ اس وقت اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے بالوں کو کس کے باندھا ہوا تھا اور پی کیپ کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اگر غور نہ کیا جاتا تو ایک لڑکا ہی معلوم ہوتی تھی۔ اپنی اس حلیے کی وجہ سے ہی وہ اس باغ سے بچ کر آئی تھی، ورنہ اگر وہ چودھریوں کے بیٹے کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کے لیے بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ اس کے ٹام بوائے جیسے حلیے سے ہی ہمیشہ ہی پریشان رہتا تھا۔ اس نے اس کی اماں کو بھی سمجھایا تھا کہ اس کو بتائیں، اس کو حویلی کے طور طریقے سکھائیں۔ ساری زندگی اس نے شہر میں نہیں گزارنی، دوبارہ اس نے حویلی میں ہی آنا ہے، مگر وہ تھی کہ کسی کی باتوں کو خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کی تشویش ختم ہو گئی ہے تو کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ ہرگز بھی نہیں۔ تم میرے ساتھ تایا جان کے روم میں چل رہی ہو اور تم اپنے منہ سے ان کو اپنے ان کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤ گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر خود کلہاری ماروں گی؟ میں جانتی ہوں کہ میں کافی حد تک بے وقوف ہوں، لیکن اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دماغ خراب مت کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کوئی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے ذیشان خان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا ہی تھا کہ وہ بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے لگی اور باہر سے آنے والے یوسف خان سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس کو اپنا سر ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو دن میں تارے نظر آ رہے تھے۔ ہائے اللہ، مجھے مار ڈالا۔ یہ کون سا بلڈوزر راستے میں کھڑا کر دیا تھا تم لوگوں نے؟ اف اللہ جی، میرا سر۔ مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تم کیا اندھوں کی طرح ہر کسی سے جا کر ٹکراتی رہتی ہو؟ یوسف خان کی آواز سن کر اس نے اپنی ڈرامے بازی وہیں پر ہی روک دی تھی اور اب آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے یوسف کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں پر؟ تو کیا نہیں آ سکتا؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا
اور کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کیوں چھوٹے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ یوسف نے ایک ناپسندیدہ نظر اس کے لباس پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ ذیشان خان کچھ کہتا، اس نے زور سے پاؤں ذیشان کے پاؤں پر مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نور؟ ابھی اور اسی وقت ذیشان سے معافی مانگو۔ یوسف نے اس کی حرکت دیکھ لی تھی۔ اب وہ منہ بسوڑتے ہوئے ذیشان سے معافی مانگ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی منتیں بھی کر رہی تھی کہ وہ اس کی شکایت نہ لگائے، مگر ذیشان نے تو جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ اس لڑکی کو سبق سکھا کر رہے گا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ موصوفہ نے اب کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ وہ اب اپنے بھائی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے فرار ہونے لگی تھی کہ یوسف کی آواز سن کر رک گئی۔ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ میرے ساتھ میری لائبریری چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بھائی، مجھے بھی آپ کو اس کی بہت سی غیر اخلاقی حرکتوں کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا یہ تو ہمیں پورے گاؤں میں بدنام کر دے گی۔ اس نے تو خانوں کا نام ہی ڈبو دینا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ میں لڑکی ہوں یا لڑکا؟ ہاں، جیسے لوگ اندھے ہیں نا، یوسف نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تو ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی اور دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے بورڈ میں چیٹنگ کی ہے اور پکڑی بھی گئی ہے۔ بعد میں اس نے 5,000 دے کر وہاں پر نگران کا منہ بند کروایا ہے۔ یوسف خان نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو وہ آنکھیں دائیں بائیں گھمانے لگی۔ وہ اس وقت یوسف کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ صرف یہی نہیں، چودھریوں کے باغ میں گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں پر کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہے۔ مجھے گارڈ نے تھوڑی ہی دیر پہلے بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ڈھیٹ اور بغیرت انسان ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری حویلی کی عورت ہے تو ہمیں بدنام کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب لائبریری میں صرف یوسف اور نور ہی موجود تھے۔ وہ آنکھیں جھکائے اپنے شوز کو گھورے جا رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، بس چپ کر جاؤ۔ بہت ہو گیا ہے، بہت سن لیا تمہارا جھوٹ۔ اب اور نہیں، اب صرف اور صرف میرا فیصلہ سنو گی۔ آج کے بعد تم اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ جب تک تمہارا کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تب تک تم حویلی کے اندر ہی رہو گی۔ مگر یہاں پر میں کیا کروں گی؟ سب کچھ بہت زیادہ بورنگ ہے۔ یہاں پر تو کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے۔ سارے کزنس بھی شہر گئے ہوئے ہیں، سب کے پیپرز ہو رہے ہیں۔ اگر تم کچھ دنوں کے لیے آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھو گی تو طوفان ہی آ جائے گا۔ اور ہاں، اپنی یہ ڈریسنگ سینس بھی چینج کرو۔ تم ایک لڑکی ہو، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ مگر مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا پسند نہیں ہے، اس نے ایک بار پھر سے ضد کی تھی۔ یوسف کی گوری پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اتنا زیادہ کھوٹتے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی بیوی تو بیچاری پریشان ہی رہا کرے گی کہ کس قدر خلوص انسان مل گیا ہے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم سرگوشی میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتی۔ تم جو کچھ بھی بولتی ہو وہ مجھے بخوبی سنائی دیتا ہے۔ اس بار بھی اس نے اپنے خیالات کا اظہار اونچی آواز میں کر دیا تھا اور وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان بھی تھی۔ یوسف کی یاد دہانی پر وہ ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ اب یہاں سے جاؤ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہاں سے ہٹنے کے بجائے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی تھی۔ اگر تم کسی جگہ پر جانے کے لیے پرمیشن چاہتی ہو تو میری طرف سے انکار ہے۔ تمہاری سزا 2 مہینوں تک کی ہے۔ دیکھیں یوسف صاحب، یہ بہت زیادہ ہے اور اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورتوں کی طرح ہاتھ ہوا میں چلاتے ہوئے بولی۔ یوسف اس کے اس انداز کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ امریکہ میں 18 سال گزار کر آئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ یہیں پروان چلی ہے۔ نہ تو اس میں غرور تھا اور نہ ہی اس میں نزاکت تھی۔ وہ حد سے زیادہ چل اور لاپرواہ لڑکی تھی، لیکن اس کی لاپرواہی سے یوسف کو اکثر ہی ڈر لگ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی اس لاپرواہی کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال دے۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کہنا ہے؟ وہ میں تایا جان کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہاں پر میرے جتنے بھی کزنس ہیں ان کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ وہاں پر جا کر کوئی بھی شرط نہیں کروں گی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں جاؤ۔ آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بابا نے آپ کو میرا سرپرست بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اپنا حکم لاگو کرنا شروع کر دیں۔
وہ بیچارگی سے بولی، مگر یوسف پر اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے آنکھوں سے وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ اس کے کمرے سے باہر نکلنے دل ہی دل میں وہ اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ دادی جان کے کمرے میں گئی اور ان سے جا کر شکایت لگا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ذرا سوچو کہ اگر یوسف جیسا تمہیں شوہر مل جائے تو تم کیا کرو گی؟ دادی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس جیسے انسان کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو میں اس شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گی۔ توبہ، اس سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈالنا۔ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دادی جان، وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں۔ آپ جانتی نہیں ہیں کہ وہ مجھ پر کتنی پابندیاں لگاتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو، نادان ہو، کم عقل ہو، تمہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ جی، ساری خامیاں مجھ میں ہی ہیں۔ وہ تو جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور فرشتہ صرف انسان ہے۔ اپنی غلطیاں ان کو نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ خود تو پارٹیز وغیرہ میں گھومتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی کتنی زیادہ گرل فرینڈز ہیں؟ توبہ توبہ، بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یوسف اسی کمرے میں موجود ہے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ میں دادی جان کو اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تم نے کب سے لڑکوں سے دوستی شروع کر دی؟ منع کیا تھا میں نے۔ نہیں، وہ پرانا دوست تھا، اس کے بارے میں دادی جان کو بتا رہی تھی۔ کیوں دادی جان؟ یہ کہہ کر اس نے تائے چاہی تو دادی جان پیکے سے انداز میں ہنسنے لگی۔ ہاں بالکل، تمہارا رزلٹ جب تک نہیں آتا تب تک تم کوئی کورس وغیرہ کر لو۔ تو کیا میں ہاسٹل جا رہی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، حویلی کے کچھ لوگ شہر جا رہے ہیں، آپ یہیں پر ہی رہیں گی؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا اور تمہاری حرکتوں پر نظر رکھوں گا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ یعنی اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتے کہ یہ انسان مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑ دے۔ اس وقت اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ دراصل یوسف کی بھابھی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی اور ان کی حالت بھی کافی سیریس تھی۔ کنڈیشن کافی پیچیدہ تھی، جس کی وجہ سے وہ انہیں شہر میں موجود حویلی میں لے کر جا رہے تھے تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو انہیں فوری ہسپتال لے کر جایا جا سکے۔ دوسری طرف یوسف کو اپنے بزنس پر زیادہ توجہ دینی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی وہیں پر ہی شفٹ ہو رہا تھا۔ گاؤں میں جو حویلی تھی اس کے انتظامات اس نے تایا جان کے حوالے کر دیے تھے۔ صرف 2 فیملیز کی شہر جا رہی تھیں، باقی 2 فیملیز گاؤں میں ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ پرجوش بھی تھی لیکن دکھی بھی تھی کہ یوسف وہاں پر بھی موجود ہوگا۔ یا میرے اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں؟ جب تک لندن میں موجود تھے تب تک ابا جان مجھ پر اپنے اصول لاگو کرتے رہتے تھے۔ اگر ابا جان کسی دن نرم پڑتے تھے تو اماں جان کی ممتا جاگ جاتی تھی اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر گھر پر ہی بٹھا لیتی تھیں۔ نہ جانے ان کو اچانک سے کون سے دورے پڑتے تھے کہ ان کو ڈر لگنے لگتا تھا کہ وہاں کے انگریز کہیں ان کی بیٹی کو مار کر کھا نہ جائیں۔ وہ ایک بار پھر سے لان میں بیٹھی اونچی اونچی آواز میں اپنے رب سے شکوے کر رہی تھی۔ یوسف جو کہ اسے بات کرنے کے لیے اس کی طرف جا رہا تھا، اس کی بچکانہ باتیں سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ جب بھی اس لڑکی کے پاس جاتا تھا اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی اور اس کا موڈ کافی حد تک خوشگوار بھی ہو جاتا تھا۔ اگر شکوے ختم ہو گئے ہیں تو محترمہ اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کریں۔ میں نے پیکنگ کر لی ہے، اسے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، وہ میری رانی نے مدد کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ساری پیکنگ اس نے اپنی نوکرانیوں سے ہی کروائی تھی، حالانکہ یوسف نے اسے سختی سے سمجھایا ہوا تھا کہ کم سے کم وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام تو خود کر لیا کرے، اس طرح سے وہ حد سے زیادہ نکمی بن جائے گی۔ مگر تمہارے سارے کپڑے تو بیڈ پر ہی بکھرے ہوئے ہیں، یوسف نے اس کی طرف شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ مجبوراً اس کو خود ہی پیکنگ کرنی پڑی تھی۔ یہ انسان کو ابھی بھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جب بھی میں مسکراتی ہوں اس انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یا اللہ، مجھے اس طرح کے انسان کے چنگل سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، اور باقی سب لڑکیوں کو بھی۔ یہ جس کا بھی شوہر بنے گا
اس بیچاری کی زندگی برباد کر دے گا۔ اگلے دن جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو ضرور شور سے یوسف خان کی برائیاں کر رہی تھی کہ ان سے کون ڈرتا ہے، ان کو تو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ جب کچن میں بیٹھے موصوف کو دیکھ کر بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ وہ لوگ شہر میں موجود حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پہلا دن بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنے سب کزنوں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اس کے جو کزن ہاسٹل میں رہتے تھے وہ بھی حویلی واپس آ چکے تھے۔ ان کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ لان میں موجود بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ اس میں بھی وہ چیٹنگ کر رہی تھی۔ مختصر یہ کہ محترمہ ہر کام میں ہی چیٹنگ کرتی تھی۔ محترمہ کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے چیٹنگ نہ کی تو وہ ہار جائیں گی۔ اس پر حماد اکثر اس کا مذاق بناتا تھا، اس کو برا بھلا کہتا تھا، مگر محترمہ کو پرواہ ہی کس کی تھی۔ یار، میرا دل کہہ رہا ہے بیڈمنٹن چھوڑ کر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ رات کے وقت کون کرکٹ کھیلتا ہے؟ ارے کیا تم نے سڑک پر لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں، کرکٹ کھیلنے کا رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کارنامہ سر انجام دے کر کسی اور پر الزام لگا دو، پھر ہم کیا کریں گے؟ حماد نے اسے گھونٹتے ہوئے کہا۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اسے اپنے سر پر لوں گی، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگاؤں گی۔ نہیں نہیں محترمہ، آپ کی قسموں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بعد میں بھول بھی جاتی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی بھولنے کی بیماری کی وجہ سے گنہگار ہوں۔ اور آپ کے پسندیدہ کزن کی پراڈو بھی پورچ میں کھڑی ہے، اگر اس کو ذرا سی بھی خراش آ گئی تو ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ حماد نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ توبہ توبہ، تم کتنا زیادہ ڈرتے ہو؟ محترمہ، یہ ڈر نہیں ہے بلکہ یہ احتیاط ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کیا پتا؟ آپ کو تو عزت افزائی کروانے کی عادت ہو گئی ہے۔ یار حماد، تم تو چپ ہی کر جاؤ، تم ہمیشہ ہی روتے رہتے ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ دلاور بھی میدان میں آ گیا تھا اور اب سب کزنس نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ دو ٹیمز بنی ہوئی تھیں اور جس ٹیم میں نور تھی اس ٹیم کی تو ہار پکی تھی۔ یہ کہنا حماد صاحب کا تھا، مگر نور نے اس بار فیصلہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ان سب کا منہ بند کروا کر رہے گی۔ وہ پچ پر یوں آ کر کھڑی ہوئی تھی جیسے وہی بابر اعظم ہو۔ بال آیا اور کب کا وکٹوں کو ٹکرا گیا، اس کا بلہ بھی ہوا میں لہرایا تھا، مگر یہ کیا، بال جو آ کر کیپر سے ٹکرائی تھی اور بال ہوا میں لہراتا ہوا پراڈو کے عین اوپر آ کر گرا تھا۔ پراڈو کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا تھا اور پیچھے کھڑے کیپر کی ناک غبارہ بن چکی تھی۔ وہ زمین پر گرا درد کے مارے کرا رہا تھا۔ حماد تو جیسے صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ نور نے بال کو ہٹ کیے بغیر ہی بلہ ہوا میں چھوڑ دیا تھا۔ حماد یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کرکٹ کھیلنے کا یہ کون سا نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے۔ جب اس نے یہی سوال نور سے کیا تو وہ خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ اگر تمہارا وہ خروس کزن کوئی سوال کرے گا تو تم ہی اس کے سوالوں کا جواب دو گی۔ او ہیلو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ تم لوگ بھی میرے ساتھ ہی کھیل رہے تھے، مگر غلطی ساری تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر وہ دلاور کی طرف بھاگا جو اپنی ناک پکڑے زمین پر بیٹھا درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ اسی وقت کی بیرونی گیٹ کھلا۔ بلیک ویگو حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی مورچ میں کھڑی کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترا تو سامنے کھڑی اپنی دوسری گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے یہ 0 میٹر گاڑی نکلوائی تھی۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف گھومنے لگی تھیں اور پھر اس کی نگاہ چھوٹی سی لڑکی پر ٹک گئی تھی جو لان کے بیچوں بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی یہ بات کر سکتا تھا کہ یہ کارنامہ اسی لڑکی کا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کرنے لگا، یہ سب کیا کیا ہے؟ وہ میں کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہوں؟ صاف صاف بتاؤ، تم نے جان بوجھ کر یہ گاڑی توڑی ہے نا؟ جب اس نے وہاں پر بیٹھ پڑا دیکھا تو غصے سے سوال کرنے لگا، نہیں، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی بلکہ غلطی سے ٹوٹ گئی۔ وہ میں کرکٹ کھیل رہی تھی کہ بلہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا۔ تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔ باقی سب کزنس بھی وہیں پر موجود تھے۔ تم سب لوگ بھی ادھر آؤ،
دلاور کی ناک کی حالت دیکھ کر اس کو دلاور کے لیے بے ساختہ افسوس ہونے لگا تھا۔ اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ اس محترمہ سے پوچھیں جس کو کرکٹ کھیلنا آتی نہیں تھی اور یوں پچ پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی جیسے بابر اعظم بھی یہی ہے اور سینچری بھی اسی نے ہی مارنی ہے۔ حماد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ محترمہ کرکٹ جیسی گیم کی بھی مدر سسٹر ایک کر چکی تھی۔ دیکھیں تو مجھ پر کیسے الزام لگا رہا ہے۔ اس نے جب تایا جان کو لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگتی ان کے پاس چلی گئی اور ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وہاں پر کھڑے ہوئے سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ تایا جان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تایا جان دیکھیں نا، وہ ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی لیکن دیکھیں کیسے مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہی سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے مجھے اس لیے پاکستان بلایا تھا؟ کیا آپ میری عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیں؟ اس نے جذباتی انداز میں اپنے تایا جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ہمت ہوئی میری بیٹی کو کچھ کہنے کی۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے وہاں پر موجود سب لوگوں سے سوال کیا۔ یوسف خان بھی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا تھا۔ وہ جتنا مرضی بہادر کیوں نہ بن جائے مگر تایا جان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ دیکھیں، وہ یوسف صاحب، وہ ہمیشہ ہی مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ ابھی صرف میں کرکٹ نہیں کھیل رہی تھی بلکہ سب لوگ ہی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اگر ان کی پراڈو کا شیشہ ٹوٹ گیا تو صرف مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ باقی سب لوگوں کو وہ کیوں نہیں کچھ کہتے؟ انہوں نے تو میرا مذاق ہی بنا کے رکھ دیا۔ تمہیں اب کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میری بچی جاؤ اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو اور گاڑی کی فکر بالکل بھی نہ کرو۔ میں خود کی اس کی ریپیئرنگ کروا دوں گا۔ تایا جان آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تایا جان نے وہاں پر موجود لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ یوسف خان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی بات مانو، وہ جو کہتی ہے وہ کرو، اور تم ہو کہ اس کو باتیں سنا رہے ہو۔ یوسف نے کچھ کہنا چاہا مگر تایا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اب وہ باقی چھوٹی پارٹی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم سب لوگ میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم لوگوں میں سے کوئی بھی ناران کاغان نہیں جا رہا ہے، تم سب لوگ حویلی میں ہی رہو گے۔ انہوں نے احتجاج کرنا چاہا مگر تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ دیکھا کس قدر ڈرامے باز ہے یہ لڑکی۔ بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی سے بچ کر رہیں، وہ آپ کو بھی پھنسا دے گی۔ حماد کے کہنے پر یوسف اس کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تایا جان صرف اور صرف ایک دن کے لیے حویلی آئے تھے، اس رات ہی انہوں نے وہاں سے چلے جانا تھا۔ اب پیچھے صرف اور صرف چچا جان بچتے تھے۔ وہ ہمیشہ بزنس میں ہی مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے چھوٹے کزنوں کی ذمہ داری یوسف کے حوالے کی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ صرف تایا جان ہی تھے جس کا سب کو ڈر ہوتا تھا۔ تم سب لوگ صبح میرے ساتھ جاگنگ پر جاؤ گے، صبح 6 بجے تیار رہنا، یہی تم لوگوں کی سزا ہے، اور اگلے 1 مہینے تک تم لوگوں نے میرے ساتھ جاگنگ کرنی ہے، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ بھائی، صرف ہم کیوں، اس لڑکی کو بھی تو دیکھیں۔ فکر مت کرو، وہ لڑکی میرے ساتھ 2 گھنٹے جاگنگ کیا کرے گی؟ یہ سن کر حماد دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، بھائی، اب آپ نے دل خوش کر دیا ہے۔ بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنے سے دور دھکیلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں ہی چلا گیا تھا۔ محترمہ جو کہ گہری نیند سو رہی تھی، دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کس کو دوڑے پڑ رہے ہیں؟ مجال جو ان لوگوں کو 1 گھڑی کے لیے بھی چین خود بھی نہیں سوتے اور اگلے کو بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ جا کر دروازہ کھولنے لگی تھی کہ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے تارے اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یوسف خان اس وقت اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اپنے دونوں بازو لپیٹے مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم جاگنگ پر جا رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب اس نے حکم دیا ہے تو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگلی بار وہ اس کو سزا سنانے کے لیے آ جاتا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ تایا جان یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ ایک دن تو یوسف کے چنگل سے بچ سکتی تھی لیکن روز روز نہیں۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ نیچے آئی تو اپنے باقی کزنوں کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سزا ہم سے بھی زیادہ ہے، حماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم صرف اور صرف 1 گھنٹے کے لیے جاگنگ کریں گے، اور وہ بھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جاگنگ کرتے ہیں یا پھر آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم محترم یوسف خان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تم نے 2 گھنٹے یوسف خان کے ساتھ ہی گزارنے ہیں، تو تم اپنی خیر بنا لو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گے؟ یہی سچ ہے محترمہ۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ نے کل یوسف صاحب کے ساتھ جو حرکت کی ہے اس کے بعد وہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یوسف صاحب تو اپنے سگوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں، آپ تو پھر ان کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے گالوں پر چٹکی کاٹتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور پھر اس دن یوسف خان نے جو کچھ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ تھک کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں تھک گئی ہوں اور مجھ سے نہیں ہوتا۔ ابھی تم نے کیا ہی کیا ہے؟ ابھی تو ہمیں بھاگتے ہوئے 30 منٹ بھی نہیں گزرے۔ وہ ابھی بھی فریش تھا، نہ تو اس کی سانس پھولی تھی اور نہ ہی اس کے جسم میں تھکاوٹ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اسے ان ساری چیزوں کی عادت تھی۔ میں آپ کی طرح باڈی بلڈر نہیں ہوں، فکر مت کریں، بہت جلد بن جاؤ گے۔ ویسے بھی تمہیں لڑکا بننے کا شوق ہے، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی، بس زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اٹھو، تم جتنا ڈیلے کرو گی تمہارا ٹائم اتنا ہی بڑھا دیا جائے گا۔ ابھی تو تم نے جم بھی جانا ہے۔ آپ مجھے کن گناہوں کی سزا دے رہے ہیں؟ آج مجھے بتا ہی دیں۔ وہ بے ساختہ چیختے ہوئے بولی۔ یوسف نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے گھورا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، کل کو جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر خود شرمندہ ہوں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری شرمندگی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں اس کی سزا مل جائے۔ دیکھیے گا کہ آپ کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو آپ کو گنجی بیوی ملے گی۔ آپ کے سارے بچے گنجے پیدا ہوں گے۔ آپ جب 30 کے ہوں گے تب آپ کے سر کے بھی بال جڑ جائیں گے اور آپ بھی گنجے ہو جائیں گے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یوسف اس کی باتوں کا رسپانس نہیں دے رہا تھا، بلکہ خاموشی سے آگے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹوں کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹی تو اس نے اسے جم میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں مر جاؤں گی، فکر مت کرو، تم جیسی ہی ڈھیٹ جانوروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت ہی ظالم انسان ہے، آپ کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ بس بہت ہو گئی ہے ڈرامے بازی، اب چلو۔ اور پھر اس دن اس نے آدھا گھنٹہ جم بھی لگائے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تب اس کا برا حال تھا۔ اپنے بستر پر گری اور اسی وقت ہی سو گئی۔ شام کے 4 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، مگر اس سے ٹھیک طرح سے چڑھنے بھی نہیں ہو رہا تھا، اور آج اسی وجہ سے وہ مٹر گشت کرنے کے لیے بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے پورا دن حویلی میں ہی گزارا تھا۔ دادی جان کے جب بھی اس پر نظر پڑتی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیتی، ارے یار تو میری بیٹی گھر پر ہی موجود ہے۔ ہاں دادی جان، آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ آج محلے سے شکایت بھی نہیں آئی؟ یہ آپ کے گھر کے کسی لڑکے نے ہماری بیل بجائی تھی۔ حماد نے اس کے حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ اسے شام یوسف خان اسے اپنے ساتھ لے کر شاپنگ مال گیا تھا اور اس کو سارے ایسپرین ڈریسز خرید کر دیے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ برے برے منہ بنا رہی تھی۔ میں ان ایشین فلیگس کو کیسے سنبھالوں گی؟ اس نے بڑے بڑے دوپٹوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے باقی لڑکیاں سنبھالتے ہیں، مگر مجھ سے یہ سب کچھ مینیج نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اسی پر ہی بحث کر رہے تھے کہ ایک لڑکی ان کے قریب آ کر رکی اور یوسف کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہنے لگی، واو، تم یہاں پر؟ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ یار تم تو کہیں گم ہی ہو گئے ہو، میرے پاس تمہارا نمبر بھی نہیں ہے۔ میں نے تم سے 1-2 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارا پرانے والا نمبر بند جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ تم نے اپنا نمبر تبدیل کر دیا ہے۔ وہ یوسف کی کلاس فیلو تھی، اس کی کافی اچھی دوست بھی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ایک لمبے عرصے کے بعد ملے تھے اور باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ ان کے پہلو سے نکلتی سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک اجنبی لڑکے کو ہاتھ میں خنجر اٹھائے دیکھا تھا جو بہت ہی تیزی سے یوسف خان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ اس کو مار دے گا۔ وہ اونچی آواز میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا اور اس کی طرف بھاگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں سب ٹھیک تو ہے؟ وہ بے چینی سے اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ پلیز یہاں سے چلیں۔ اس نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر کی طرف دھکیلا۔ یوسف نے ایک نظر فضا پر ڈالی، آنکھوں کی ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ یوسف اپنا کارڈ اس کے حوالے کر چکا تھا اور اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت اس سے ضرور تفصیلی بات کرے گا۔ فضا اور اس میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس بھی تھیں جس کو اس نے ہر حال میں کلیئر کرنا تھا، لیکن فی الحال اس لڑکی کی پریشان شکل دیکھ کر وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو روتے ہوئے کہنے لگی، میں انہیں کسی کو ہاتھ میں خنجر اٹھا کر آپ کی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یا تمہیں میں شکل سے بے وقوف نظر آ رہا ہوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان فضول کی باتوں پر یقین کروں گا؟ اوف اللہ، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اور تم ہو کہ… میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کریں، میں نے واقعی… بس بہت ہو گیا ہے اب یہ ڈرامہ۔ گھر میں جا کر نہیں لگانا اور نہ ہی کسی کو یہ بات بتا کر پریشان کرنا۔ اس نے نور کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو میں آپ کو خبردار ہونے کا کہہ رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی کو جا کر بتانے کا۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کی فکر کروں؟ منہ بسور کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، جبکہ یوسف خان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے اور وہ اس کا شکر گزار بھی تھا، مگر یہ بات وہ اس کے سامنے کھل کر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حویلی جانے کے بعد بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دادی جان نے یوسف کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں جا رہی ہوں کہ جلد از جلد تمہارا اس سے نکاح کروا دوں۔ دادی جان، ابھی نہیں، ابھی رہنے دیں، اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ جب تک میں اس مشن میں کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اگر کل کو میں شہید… بس کر جاؤ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نہ نکالا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں غازی بنا کر لوٹائے۔ دادی جان، شہادت حاصل کرنا میرا خواب ہے، ہر مسلمان کا خواب ہے، مگر میرے بچے، ہم لوگوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ تم صرف اس سے نکاح کر لو، میں تو راضی ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی کو کون منائے گا جو ابھی بھی ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے؟ تم اس کی فکر مت کرو، اس کو منانا میرا کام ہے۔ شام کے وقت جب وہ سب لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی تو دادی جان نے یہ اعلان کیا۔ اس کی چمچ پلیٹ میں ہی رہ گئی تھی، جبکہ اس کا منہ حالت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایک نظر یوسف پر ڈالی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھتی ہوئی وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی کہ میں یوسف خان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یوسف نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں سب لوگوں کے سامنے اس نکاح سے انکار کر دے گی۔ دادی جان نے اسے مخاطب کیا، مگر وہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر ہی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اس کو سمجھاؤں گی، آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھائیں گی۔ اب میں اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے پر لگاتا ہوں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سب لوگ ایک بار پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان سب لوگوں کی ہی بھوک مر چکی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ میں اس جیسے انسان سے نکاح کروں گی جو ڈبل ٹائمنگ کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یوسف صاحب کو بھی ذرا شرم نہیں آئی میرا نام لیتے ہوئے۔ جا کر اپنی اس محبوبہ سے شادی کریں جس کو کل رات کا آئی لو یو بول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو ہی تہس نہس کر ڈالے۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ شاید اتنا ہنگامہ نہ کرتی، مگر اب اس کے گنہگار کانوں نے خود سنا تھا، وہ کیسے اس بات سے مکر سکتی تھی۔ یوسف جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے بالکنی میں کھڑا پایا۔ اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اس نکاح سے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں گا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ دیکھو، اگر میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے بدتمیزی شروع کر دو۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہی ہوں، میں اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں مجھے بات کرنی چاہیے۔ جا کر اپنی اس محبوبہ سے شادی کریں جس کو کل رات آپ آئی لو یو بول رہے تھے،
اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، جس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، مگر پھر اپنا آپ پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، میرے بس بہت ہو گیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرا نکاح صرف تم سے ہوگا۔ 2 دن کے بعد ہمارا نکاح ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آپ یا کوئی اور میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دونوں کی بچپن میں ہی منگنی ہو چکی تھی۔ تمہارے علم اضافے کے لیے ایک اور بات تو میں بتاتا چلوں، میں اس منگنی کو نہیں مانتی، لیکن گھر کے بڑے اس منگنی کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ اچھے بچوں کی طرح ان کے فیصلے کو قبول کرو۔ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس انسان سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے اس رات حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر یوسف صاحب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے منتشر ہو گئی تھیں۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ تم کوئی نہ کوئی بے وقوفی ضرور کرو گی۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ سے وہ سوٹ کیس لیا۔ وہ اس کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ جب وہ تھا کہ گئی تو اس کے قدموں میں ہی گر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے آپ جیسے ہر مرد سے شدید نفرت ہے جو کسی اور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، شادی کسی اور سے کرتے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا کسی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ کیا آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں میں احساسات اور جذبات نہیں ہیں؟ اگر تمہارا یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ بہت سردی ہو گئی ہے، جا کر آرام کرو۔ سرد لہجے میں وہ اسے اندر جانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، چاہے میں پوری رات اس سردی میں کھڑی رہوں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور مجھے فرق پڑتا بھی نہیں ہے۔ میں جب کسی اور عورت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے تم جیسی عورت کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نادان لڑکی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ہی میری بیوی بنو گی۔ پیار سے اس کے ناک کو چھوتا ہوا وہ اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اس کو کمرے میں لے کر گیا تھا۔ وہ یوسف خان کے اس روپ سے بالکل ناواقف تھی، اور اب جب اس کا یہ روپ کھل کر سامنے آیا تھا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی، سب کچھ ہی گم ہو گیا تھا، اور اب وہاں پر صرف اور صرف انتقام تھا، غصہ تھا، حویلی سے بھاگ جانے کا جنون تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے ناممکن تھیں۔ اس رات وہ فون پر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کہ یوسف خان سے کون ڈرتا ہے، میں سب کے سامنے شادی سے انکار کروں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے جو مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کرے گا۔ میں اس کو بے وقوف بنا لوں گی۔ ویسے بھی اس کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوسف وہیں پر موجود ہے۔ جب وہ پلٹی تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ تو میں بہت جلد ٹھکانے لگانے لگا ہوں، چھوٹی لڑکی، اب تم اسے بچ کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی اماں ابا سے بھی بات کی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس کے بابا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا نکاح صرف اور صرف یوسف خان سے ہوگا، کیونکہ بچپن میں یہ بات پکی ہو گئی تھی اور ہمارے خاندان میں منگنیاں نہیں توڑی جاتی ہیں۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامے لگا رہی ہے، سب سے بچنے کے لیے کھیل رچا رہی ہے۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیسے خود کو ایک ایسے انسان کی ملکیت میں دے سکتی تھی جس انسان کی زندگی میں اس کی پرانی محبت موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے مرد کا بھی اپنی پرانی محبت کو نہیں بھول سکتے ہیں، بلکہ اپنی بیوی میں اس کو ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کل رات اس نے اپنی سمجھدار دوست سے بھی مشورہ کیا تھا اور اس کی سمجھدار دوست نے اس کو یہی کہا تھا، بہتر یہی ہوگا کہ تم شادی کے وقت اس رشتے سے انکار کر دو، نکاح کے وقت منع کر دینا، پھر کوئی بھی تمہیں فورس نہیں کر پائے گا۔ مولوی نے جب اس سے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ حویلی والوں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے مہمان موجود تھے۔ یوسف خان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، یہ اپنے دل میں کسی اور کو رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔
میں اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دادی جان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا ہے تمہاری فضول، کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گی۔ شادی تو تمہاری یوسف سے ہی ہوگی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئی، یعنی کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، سب کو صرف یوسف سے ہی محبت تھی، سب کو صرف یوسف کی فکر تھی۔ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے یوسف سے نکاح کر لیا تھا، مگر اسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بعد میں آنے والے حالات اس کے لیے کس قدر مشکل ہونے والے ہیں، اور یہ مشکلات اس نے خود ہی پیدا کی تھیں۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر ڈالے بغیر ہی وہ اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں سے کچھ چیزیں نکالنے لگا تھا۔ جب اس نے الماری سے ایک پسٹل نکالی تو چھوٹی سی لڑکی کا دل زور زور سے لرزنے لگا تھا۔ اس کے بعد وہ واش روم چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے بلیک کلر کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس کے سینے پر بیج موجود تھے اور نیم پلیٹ میں بھی اس کا نام ہی جگمگا رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے کیز اٹھائیں اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پوری رات ہی اس کے جاگتے ہوئے اور اسی چیز کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزری تھی۔ صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر گئی تو اس کی ساس کے علاوہ کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ اسے اپنے کمرے میں لے کر گئی، اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں حقیقت سے لا علم رکھ کر غلط کیا گیا ہے، مگر یہ اس کے مشن کا حصہ تھا۔ اس حقیقت کے بارے میں صرف مجھے اور تمہاری دادی جان کو معلوم تھا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور اس وقت وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن پر نکلا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم نے اس کو کسی سے اظہار محبت کرتے ہوئے سنا تھا، مگر یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، وہ تمہارے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ وہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی یا پھر نظر کا دھوکہ ہوگا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا تھا، وہ ابھی سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب تم اس کی گود میں پہلی بار گئی تھی تبھی اس نے اپنی چچی جان کو کہہ دیا تھا کہ چچی، میں بڑا ہو کر اس گڑیا سے شادی کروں گا۔ اسی وقت ہی ہم نے تمہیں اس کے نام کر دیا تھا۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، اگر وہ تم پر سختی کرتا ہے تو یہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے۔ تم بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی اس انسان کو غلط سمجھا تھا، مگر اس میں اس کا بھی قصور نہیں تھا، ان دونوں کی ہی برابر کی غلطی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کا نمبر تھا۔ کچھ بھی ہو جائے حویلی سے باہر قدم نہیں نکالنا، اس نے اس کو سختی سے منع کیا تھا۔ چلو کسی بہانے تو یوسف خان نے اس کو یاد کیا تھا، وہ یہی سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر اسے اپنے کیے کی معافی مانگے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 2 دن کے بعد ہی اسے پیغام آ گیا کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل بولے چلے جا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، اگر تم اس دن کے حوالے سے بات کر رہی ہو تو میں تمہیں کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہمیں کسی گینگ کو پکڑ رہے تھے جو معصوم بچیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرتے ہیں۔ اس گینگ کی لیڈر ایک عورت تھی۔ میں اسی عورت کو ہی اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہا تھا، مگر میرا یقین کرو میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا اور نہ ہی کسی عورت کے قریب گیا ہوں۔ جب بھی ایسا کوئی خیال میرے ذہن میں آتا تھا تو تمہارا خوبصورت چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ محبت میں شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس شرک کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک ہی ان پر فائرنگ ہو گئی۔ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو نیچے جھکنے کے لیے کہا اور خود گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ان پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی تھی۔ اس کو اپنے شوہر کی فکر تھی۔ وہ دونوں اس ایریے سے باہر نکل چکے تھے۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اوپر اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اٹھی، اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں اسی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا، مگر دادی جان نے ضد کی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری جان کو وہاں پر زیادہ خطرہ ہو، اس لیے بے چینی سے کہا۔ میں اسی وجہ سے ابھی تم سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا،
یہ سب کچھ میں نے صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے کیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے لیے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کل آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس آخری لمحے میں اسے یوسف خان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ انسان اس کو اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگا تھا۔ وہ اس کو محفوظ جگہ پر پہنچا چکا تھا۔ تھوڑا اس کو سختی سے ہدایت کی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے فلیٹ سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ وہاں پر باقی بھی آفیسرز کی بیویاں موجود تھیں۔ یہ جگہ ان کی اپنے یونٹ سے بہت دور تھی اور یہاں پر سیکیورٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ میں ایک مشن پر جا رہا ہوں، بس میرے لیے دعا کرنا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج ذرا یہیں پر ٹھہر جائیں اور صبح چلے جائیں؟ وہ آنکھوں میں امید کے دیے لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن جائے۔ وہ اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر رہا تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گا، مگر اب اس کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شخص اسے اپنے نام کاٹ ڈالے اور اس پر اپنی محبت کی مہر لگا دے۔ اور پھر اس رات نور نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے پہلو میں موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھر گئی تھیں۔ اس مشن کے بارے میں اس کو دادی جان سے پتہ چلا تھا۔ انہوں نے صاف اور دو ٹوک انداز میں اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا، کیونکہ اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اس مشن پر نہ جائیں، مگر اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اب تمہیں ایک مضبوط عورت بن کر دکھانا ہوگا۔ وہ دن اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ پورا دن ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی تھی اور اپنے شوہر کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ تقریباً 5 دنوں تک وہ گیا تھا اور یہ 5 اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں کہ جب اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگتا تھا تو وہ اپنی ماں کو کال ملا لیتی تھی یا پھر اپنے بابا سے اپنی بچپن کی باتیں کرنے لگتی تھی۔ مگر اس دوران بھی یوسف خان کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومتا تھا۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی اور اس کی محبت میں قطرہ قطرہ ڈوب رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بار بار اس کی نظروں کے سامنے آتے تو اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلتی۔ لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو وہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی تھی اور اس کا دل ایک بار پھر سے غم سے بھر جاتا تھا۔ 5 دن گزر چکے تھے۔ مشن سکسیسفل ہو گیا تھا۔ جتنے بھی آفیسرز زندہ بچے تھے ان کو واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ زخمی تھے جو اسپتال میں موجود تھے۔ وہ صبح سے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے 7 بجنے لگے تھے مگر ابھی تک اس کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ اس کا شوہر زخمی ہے اور اس اسپتال میں موجود ہے۔ اس کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مانگتی وہ اسپتال میں پہنچی۔ وہاں پر اسے سیکیورٹی کا ہی ایک آدمی پہنچا کر گیا تھا۔ وہ بے چینی سے ہر وارڈ میں اس کو تلاش کر رہی تھی جب ایک آفیسر اس کے قریب آیا اور سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی مگر وہ نوٹ نہیں کر سکی کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے ہر حال میں یوسف کو تلاش کرنا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ وہ اسے کس حد تک محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے ساتھ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہنی مون کی پلاننگ کرنی تھی۔ میں یوسف خان کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کا نام لیا اور اس کے ساتھ کہ اپنا موبائل کھول کر تصویر دکھانے لگی۔ وہ آفیسر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اگلے ہی لمحے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگا، ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ گئی زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ باقی سب لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یوسف خان نے جب اپنی بیوی کی آواز سنی تو وہ بھاگا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک نظر پہلو میں کھڑے اپنی جگری دوست پر ڈالی جو کہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی چھوٹے سے دل کی مالک ہے۔ وہ بس اس کو تھوڑا سا تنگ کرنا چاہتا تھا۔ یوسف کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ جیسے ہی نور نے یوسف کی آواز سنی اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہے۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف نے اپنے دوست کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں۔ باقی آفیسرز بھی اس پر غصہ ہوئے تھے کہ اس طرح کی سچویشن میں کون ایسے مذاق کرتا ہے۔ وہ خسیانی سی ہنسی ہنس کر سائڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کے پہلو میں بیٹھے اس کے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ وہ
مجھ سے وعدہ کریں کہ اب دوبارہ آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور نہ ہی دوبارہ کبھی اس طرح کے مشن میں حصہ لیں گے۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک عدد بیوی ہے اور بہت جلد آپ کی فیملی بھی ہوگی۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وعدہ کرتا ہوں پھر دوبارہ کبھی بھی اپنی بیگم صاحبہ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اور کچھ بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ کم عقل اور نادان لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ حد سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے سمجھدار بیویوں کی طرح برتاؤ کرتا دیکھ کر یوسف دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ دادی جان ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔